نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت سے ایک حدیث ذکر کی جس کو ظاہری اعتبار سے ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے باہر تم اپنے گھر کا دروازہ کھولو اور تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور تم اس کے اندر جا کر 5 مرتبہ دن میں غسل کرو، اب بتاؤ کہ تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا یا نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ جب میں اس اہتمام کے ساتھ غسل کروں اور میرے گھر کے باہر ایک نہر ہو جس میں پانی جاری ہو اور میں دن میں 5 مرتبہ جا کر مسلسل اس میں غسل کرتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اگر بندہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو جائے تو گویا کہ 5 مرتبہ جاری نہر کے اندر جا کر غسل کر رہا ہے اور اس کے جسم پر سے میل اترتا جا رہا ہے۔ اگر فجر کی نماز پڑھ لے گا تو عشاء سے فجر تک جو گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف کرتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی میل کچیل آئی ہے، جسم پر لگی ہے، تو وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے وہ صاف ہو جائے گی۔ تو بندہ جب 5 مرتبہ اس طرح وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کے جسم پر پھر کسی قسم کا میل اور کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، وہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کی واضح مثال ہمیں ایک اور دوسری حدیث سے ملتی ہے جس میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا اس کے دل میں لگ جاتا ہے، جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مسلسل گناہ کرتا رہے گا تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ اور اس دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی بجوقتہ نماز کی پابندی کرنا، وضو کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا اور نماز کے لیے آ جانا۔ جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور جب جتنا دور مسجد ہے وہاں تک چل کر آتا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے نیکی رکھی اور پھر اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے جو گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ چھوٹا سا عمل ہے، 2 منٹ وضو میں کرنے میں لگتے ہیں اور اس ارادے سے جب مسجد کی طرف آئے گا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ آج حج کے لیے لوگ 20-20 لاکھ روپے لگا کر جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو کنفرم نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہو گیا یا نہیں۔ ایک مختصر سے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ثواب کے ذخائر بہت زیادہ ہے، بس ہم لینے والے بن جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور طلب دیکھیں اور تڑپ دیکھیں کہ اپنے بندوں کو، اپنے صحابہ کو کس طرح مثالوں کے ذریعے واضح کر کر کے سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور 5 وقت تم جا کر اس میں وضو کرو، غسل کرو، اب بتاؤ تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا یا نہیں؟ تو ہر بندہ کہتا ہے نہیں۔ تو صحابہ نے تو وہ کر کے دکھایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی وجہ سے تمام صحابوں کو رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن پاک کے اندر رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا لقب مل گیا۔ وہ تو سرٹیفائڈ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں سے بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا، اصحابی کالنجوم فبإيهم اقتديتم اهتديتم،
میرے صحابہ کیا ہے؟ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی ابتدا کر لو گے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ کیا فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کیا ہے؟ تقلید کے حد تک ان کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ ان تک پہنچنے کے لیے اگر جنت تک پہنچنا ہے تو ان کی ابتدا ضروری ہے۔ تو صحابہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث لی اس کے مطابق کر کے دکھایا، اور ہمارے تک وہی حدیث پوری کی پوری پہنچ گئی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے یہ حدیث کتنی مرتبہ شاید پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن پھر یہاں سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ پھر فجر بھی میری چلے جاتی ہے، ظہر بھی چلے جاتی ہے، عصر بھی چلے جاتی ہے، اور صرف ایک دن کی نماز نہیں، پورے مہینوں کی نماز میری قضا ہو جاتی ہے اور مجھے فکر تک نہیں ہوتی، اور میں اسی طرح جی رہا ہوں۔ تو اس چیز کو میرے عزیزوں غور سے سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ ان کی طرف ان کے جذبہ اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص گناہ گار نہ رہے۔ لیکن افسوس ہم اپنی یقین سے نہیں سنتے، ان کو سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔